السلام علیکم ویورز، میں ہوں عبداللہ فیعن اور آپ دیکھ رہے ہیں اور گولڈن پاسٹ۔ لفظ ہالووین دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ہالو پلس ایوننگ۔ ہالو کا مطلب ہے کسی چیز کو مقدس بنا کے اختیار کرنا، اور ایوننگ ہے شام، یعنی کہ مقدس شام۔ ہالووین عیسائیوں کا ایک تہوار ہے جو 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کا آغاز کیتھولک لوگوں سے ہوا جو کہ آئرلینڈ کے رہنے والے تھے۔ وہاں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی اور نومبر میں بہت برف باری ہوتی تھی، تو ان کے بہت سارے لوگ مر جاتے تھے، بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا۔ اس پر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ دوسری دنیا میں جا کر یا تو خدا بن جاتے ہیں یا پھر بھوت، اور نومبر میں ہمارے اور ان کے درمیان موجود دروازہ کھل جاتا ہے اور ہماری دنیا میں آ کر ہمیں مارتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے انہوں نے یہ حل نکالا کہ اکتوبر کی آخری رات آگ جلائیں اور سب اس کے گرد جمع رہیں اور طرح طرح کے خوفناک ماسک اور کاسٹیوم پہن لیں تاکہ وہ بدروہیں ہمیں پہچان نہ سکیں، یا وہ ہمیں اپنے جیسا سمجھ کے چھوڑ دیں یا پھر ہم سے ڈر جائیں۔ اس وقت اس تہوار کا نام سمہائن فیسٹیول تھا۔ بعد میں رومن بادشاہ نے اس میں اپنا سیاسی اور مذہبی فائدہ دیکھ کے اس میں مزید چیزیں شامل کیں، اور ہوتے ہوتے آج یہ یہاں تک ہالووین فیسٹیول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں اس میں شمولیت سے روکا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ فیسٹیول تو ہے ہی شیطانوں کے لیے، ان کے خوف کی وجہ سے یہ تہوار منایا جاتا ہے، ان کے قہر سے بچنے کے لیے۔ تو بینگ اے مسلم ہم کیسے کسی ایسے تہوار میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جہاں شیطان کو اتنا طاقتور دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ڈر کے طرح طرح کے ماسک پہنے جا رہے ہیں، ان سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھے ٹھوکر لگا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کہہ کر شیطان کو طاقتور بنا دیا، وہ تو بہت خوش ہوا ہے تمہاری اس بات سے، تم نے بسم اللہ کیوں نہیں کہا؟ ہمارے پاس تو قرآن جیسی سپر پاور موجود ہے کہ جس کی تلاوت سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سکھائی گئی ہے کہ اگر نہ پڑھو گے تو شیطان تمہارے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک رہی بات کہ ہم دوسروں کو نہ روکیں، تو ایک مسلمان ہونے کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تلقین کی تھی تو ایک کشتی کی مثال بیان فرمائی کہ اس میں کچھ لوگ اوپر ہوں گے اور کچھ لوگ نیچے، اور اگر نیچے والے لوگ چاہیں گے کہ ہم کشتی میں نیچے سے سوراخ کر لیں اور ادھر سے پانی لینا شروع کر دیں تو ڈوبیں گے تو سب، کیا اوپر والے اور کیا نیچے والے۔ یہی امت مسلمہ کا حال ہے، اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں روکیں گے تو ہم سب تباہ ہوں گے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ایک انوسینٹ فیسٹیول ہرگز نہیں ہے، یہ ایک شیطانی تہوار ہے، اور یہ تو سراسر ہماری بلیف سسٹم پر حملہ ہے۔ اگر ہمارا بلیف سسٹم متاثر ہوا، ہماری تو پہچان اور ساری آئیڈیالوجی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، ہمارا یہ مذہب اسلام مین میڈ ریلیجن جیسا نہیں ہے جس میں جو چاہا شامل کر لیا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے جس میں کسی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے فائنل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ترمذی۔ اور مزید فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ ان میں سے ہے۔